اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی سورہ فرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. صدق اللہ العلی العظیم. خدا کے بابرکت نام اور بابرکت کلام کے ساتھ آغاز گفتگو ہے، اور اس بابرکت مقدس محترم اور اہل بیت کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں جس کی اکثر تاریخیں اہل بیت کی مخصوصیاں ہیں، یا غم کی تاریخیں ہیں، یا عبادت سے مربوط، یا سفر امام حسین سے مربوط، یا ہمارے 10ویں امام سے، یا تاج پوشی مولائے کائنات سے، یا پھر عید مباہلہ. یہ پورا مہینہ شروع سے آخر تک اہل بیت کا مہینہ ہے، اور اس کا اختتام پھر اہل بیت کی ایک فرد رب کے لاڈلے کے سفر عشق اور سفر شہادت کے ساتھ شروع ہو جائے گا. یہ مہینہ جب آغاز پائے گا ذی الحجہ کا، محترم مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ جب داخل ہوگا تو پہلے ہی 10 دن وہ ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہوا ایام معلومات کے عنوان سے، اور ان 10 دنوں میں تاکید کی گئی ہے کہ عبادت میں اہتمام کریں. رسول سے روایت بیان ہوئی ہے کہ عبادت اور خیر سے ان دنوں سے زیادہ محبوب کوئی دن نہیں ہے. یعنی بندوں کی طرف سے عبادت اور خیرات کرنے اور خدا کی طرف سے خیر دہرائے جانے سے زیادہ محبوب دوسرے دن نہیں ہیں. اس کے 9 دن روزہ، اور اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تمام عمر کسی نے روزہ رکھا ہو. اور اس کی 10 راتیں ہیں، یعنی پہلی تاریخ نمودار ہونے سے پہلے والی رات سے لے کر 10واں دن نمودار ہونے سے پہلے والی 10ویں رات تک 2 رکعت نماز ہے، جو کہ مغربین کے درمیان پڑھنی ہے، جس میں حمد اور توحید کے ساتھ پہلے سورہ حمد پھر سورہ توحید، اور پھر وہ سفر موسیٰ والی چلہ موسوی کا اختتام ہے. یہ میقات خدا کا وقت ہے، یہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً والی آیت کو پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی اعمال ہیں، لیکن آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف توجہ کے ساتھ بات جس پر کرنی ہے، جس موضوع پر ہے، وہ ہے اس مہینے کی پہلی تاریخ. اس پہلی تاریخ کو کچھ تو تاکیدات ہیں کہ روزہ رکھا جائے، جو 80 مہینے کے روزے کا ثواب ہے، اور پھر نماز شہزادی کونین اور امیر المومنین پڑھی جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ہے، سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تسبیح ہے جناب شہزادی کونین، اور پھر ایک صحیفۃ الزہرا سے ایک دعا ہے، اس کو پڑھا جائے گا. پہلی تاریخ چند چیزوں کے ساتھ منسوب ہے. ان چند چیزوں میں جناب ابراہیم نبی خدا کی ولادت ہے. اس کے علاوہ جس خاص مقصد کے لیے ہم آج یہاں گفتگو کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بیان کر رہی ہوں، خدا کی مجھ پر کرم خاص کہ مجھے اس ذکر کی سعادت ملی کہ آج کی تاریخ یعنی پہلی ذی الحجہ شہزادی کونین اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد کی تاریخ ہے. یہ وہ خوبصورت تاریخ ہے جس کے لیے آیت سے سہارا لیا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. جناب ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس آیت میں بشر سے مراد خدا بند عالم نے نطفہ نورانی کو پشت اور ارحام پاکیزہ میں جب منتقل کرنا شروع کیا، وہ ہوتے ہوتے جناب عبد المطلب کی پشت میں پہنچ گیا. عبد المطلب وہ بشر ٹھہرے جس کے لیے کہا گیا هو الذی خلق من الماء بشرا
فجعلہ نسبا وسہرا، پھر جناب عبد المطلب سے یہ نطفہ نورانی دو حصوں میں تقسیم ہوا، آدھا جناب ابو طالب کے پاس اور آدھا جناب عبداللہ کے پاس۔ جناب ابو طالب سے مولا کائنات اور جناب عبداللہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے۔ اور جب بشر سمجھ میں آ گیا تو ان کے لیے نسب اور سحر قرار دیا۔ نسب سے مراد رسول کے لیے خداوند عالم نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قرار دی، اور سحر سے مراد دامادی، اور جس کے مصداق مولا کائنات ہیں۔ اس آیت کو حقیقت کا روپ ڈھالنے کے لیے دنیا میں جب اس موقع کو، اس سعادت کو دہرایا گیا، تو اس موقع پر اس سے پہلے بہت سے افراد تھے جو اس امید میں تھے کہ شہزادی کی عمر بلوغ تک پہنچے تو اس سعادت کو ہم حاصل کریں اور رسول کے داماد کہلائیں، رسول کی بیٹی ہمارے عقد میں آ جائے۔ شیخین نے ارادہ کیا لیکن رسول ناراض رہے، انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف بہت سا مال لے کر مہر کے طور پر رسول کو پیشکش کی، جس پر رسول ناراض ہوئے اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھے۔ جیسے ہی ہتھیلی پر سنگریزے رکھے وہ کلمہ پڑھنے لگے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد لال و جوہر میں تبدیل ہو گئے۔ اور یہ دیکھیے رسول نے ان کی طرف اچھال کر کہا کہ تم مجھے مال دنیا کا دکھاتے ہو کہ مہر میں یہ کچھ پیش کروں گا، رسول کے تو ہتھیلی پر سنگریزے لال و جوہر بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ تمام مسلمان مایوس ہوئے، اور پھر سعد بن وقاص کو یہ پڑھا کر بھیجا گیا کہ ہمیں لگتا ہے رسول علی ہی کے منتظر ہیں، اے سعد بن وقاص آپ علی کے پاس جائیے اور علی سے کہیے کہ اس امر میں وہ پیشکش کریں، کیونکہ رسول سب کے رشتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ادھر یہ معاملہ ہوا کہ سعد بن وقاص امام علی کے پاس پہنچے۔ امام علی نے غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، اور جب آنا چاہتے ہیں، جس وقت ام سلمہ حیران ہے کیونکہ علی ابھی پہنچے نہیں ہیں، پیغام پہ پیغام رد کر رہے ہیں۔ ادھر علی سے اصرار ہو چکا ہے، علی پاکیزہ لباس پہن کے غسل کر کے آنے والے ہیں کہ ابھی دق الباب ہوا تھا، ام سلمہ دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ دروازہ کھولیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ دروازے پر وہ آیا ہے جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور جسے خدا اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں، دروازہ کھول دیجئے۔ ام سلمہ حیران ہو گئی کہ اتنی تعریف بغیر دیکھے جس شخص کی جا رہی ہے وہ کون ہوگا۔ پوچھا کہ یا رسول خدا وہ کون ہے جس کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں؟ بغیر دیکھے خبر دی۔ رسول نے ارشاد فرمایا دروازے پر وہ ہے جو نہ تو بزدل ہے نہ تو غسور ہے، میرے بھائی، میرے ابن ساری مخلوق سے پیارے تشریف لائے ہیں۔ کہتے ہیں اب جب اتنی تعریف سنی ام سلمہ تیزی سے دروازے کی طرف دوڑیں، کھولنا چاہتی تھی، ابا سے الجھیں، اور جب پلٹ کر آئیں تو مولا کائنات گھر میں داخل ہو گئے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں رسول کے دانت اس وقت خوشی میں بجلی کی طرح چمک رہے تھے، یعنی مسکراہٹ تبسم فرما رہے تھے، اتنا گہرا تبسم تھا کہ دندان مبارک چمک دے رہے تھے۔ اور اس موقع پر رسول خدا نے ام سلمہ کو آسمانی نکاح کی خبر دی، اور پھر اپنی طرف سے لونگ اور سنبل دکھائے جو اس نکاح پر خوشی میں آسمانوں پر ملائکہ نے برسائے تھے، ابر سفید نے موتی لٹائے تھے، حوروں نے طٰہٰ و یاسین و تواسین کے نغمے گائے تھے، حام میم عین سین قاف کی لہن لگائی تھی، ہوا نے خوشبو بکھیری تھی، پوری جنت کو آراستہ کیا تھا۔ اور اس موقع پر سب سے بلیغ فرشتہ راحیل نے خطبہ نکاح پڑھا، ایسا خطبہ جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد نکاح کا خطبہ ایسا پڑھا گیا۔ اس موقع پر سرسائیل ملک، یا ایک اور روایت میں محمود فرشتہ، وہ اس عقد کے بعد دنیا میں نکاح کا پیغام رسول کو دینے آئے۔ اس سرسائیل ملک کے پشت پر
محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ کی گواہی لکھی ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ گواہی خلقت آدم علیہ السلام سے 22,000 سال قبل اور خلقت کائنات سے 12,000 سال قبل سرسائیل کے دونوں شانوں کے درمیان لکھی گئی تھی۔ جب عقد کا پیغام دنیا میں سرسائیل ملک لے آئے اور علی بھی شرمائے ہوئے خاموش خاموش رسول کے پاس موجود ہیں، اس موقع پر رسول خدا نے اپنی بیٹی سے سوال کیا۔ اس سے پہلے جب بھی پیغام عقد آتا تھا، رسول اپنی دختر سے سوال کرتے تھے اور وہ ناگواری دکھاتی تھی اور رسول ان پر اصرار نہ کیا کرتے تھے، لیکن جب اب کی دفعہ رسول نے شہزادی سے علی کے پیغام عقد کا ذکر کیا تو شہزادی نے خاموشی کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا، اور رسول نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ عقد کے موقع پر لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہے، کیونکہ اس سے پہلے شہزادی کراہیت سے منہ پھیرتی رہی تھی اور علی کے رشتے آنے پر خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ یہ تو ہو گیا شہزادی کا پیغام آنا اور عقد کے لیے انتظام شروع ہونا۔ تو آسمانی عقد سے 1 ماہ بعد زمینی نکاح ہوا اور اس کے بعد پھر رخصتی کا اہتمام کیا گیا۔ اب ہم ان تمام چیزوں میں آئیے ایک مثالی شادی، ایک اسلامی مثالی شادی کیا ہونی چاہیے، ان نکات سے چند چیزیں جمع کریں گے۔ کچھ شادی کا احوال ہوگا اور کچھ نکات اور پیغامات ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، شادی میں والد کی اجازت کے بعد بیٹی کی رضامندی واجب ہے، یہ دونوں کام ضروری ہیں۔ تنہا بیٹی کی رضامندی سے، اگر لڑکی باکرہ ہے، تنہا بیٹی کی رضامندی سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ولی کی اجازت نہ ہو، اور تنہا ولی کی زبردستی سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ لڑکی راضی نہ ہو۔ پہلی اسلامی سنت، پہلی اسلامی حکم۔ دوسری چیز جو ایک اہم پیغام ہے کہ اسلام میں پہلے رشتے کو غیبی نہ سمجھا جائے۔ جیسے آج ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے پہلا رشتہ آسمانوں سے آتا ہے، لڑکی کا پہلا رشتہ آئے تو کر دو، تو یہ ایک غیر منطقی بات ہے کہ پہلا رشتہ آسمانوں سے آتا ہے، رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خود رسول اسلام کی تعلیمات کے برخلاف عمل نہ کرتے اور پہلے رشتے جو شیخین کے آئے اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کے آئے انہیں نہ ٹھکراتے۔ تو اسلامی روایت، اسلامی احکام، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ پہلا نہ دیکھو بلکہ کفو دیکھو، جب تک کفو رشتہ میسر نہ ہو رشتے کی حامی نہ بھرو۔ یہاں پر ایک بات تاکید کی جاتی ہے، رشتہ کرنے میں بہت غور و فکر کرو، چھان بین، سوچ بچار، لیکن جب ایک دفعہ کر دو تو رخصتی میں تاخیر نہ کرو، کر کے روکو نہیں، رشتہ کرنے کے بعد روکو نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز تو یہ ہو گئی کہ پہلا رشتہ شرط نہیں ہے بلکہ کفو ہونا چاہیے۔ اب اگلی چیز جس کو ہم لعنت کہا جاتا ہے، جہیز معاشرے کی لعنت ہے، ایسا نہیں ہے، ہم نے اس بات کو غلط سمجھا اور غلط پیغام آگے بڑھایا۔ جہیز سنت رسول ہے، لیکن اس کی فراہمی مال مہر سے کی جاتی ہے، جس طرح رسول خدا نے مولائے کائنات سے رخصتی کی تیاریوں سے پہلے سوال کیا، اے علی مہر کے لیے کیا ہے؟ اور آپ نے اپنی 3 چیزیں بیان کی کہ میری مالیت میں یہ سواری ہے، زرہ ہے، تلوار ہے۔ رسول نے کہا سواری مرد میدان کے لیے اور کسب مال کے لیے درکار ہے، اور تلوار مرد میدان کا زیور ہے، لیکن سپاہ کے زرہ کی آپ کو ضرورت نہیں، علی زرہ بیچ دیجئے۔ کہتے ہیں 500 سے کچھ اوپر رقم میں زرہ بکی اور وہ شہزادی کونین کا مہر قرار پایا۔ رسول نے اس کے کچھ حصے کیے، ایک حصے سے جہیز، ایک حصے سے شادی کے دن کی انتظامات اور دلہن کی تیاری پر مال کو خرچ کیا گیا۔ شہزادی کا جہیز رسول نے تیار کیا، کیونکہ جہیز ایک نیا خانوادہ شروع کرنے کے لیے ضرورت زندگی ہے، لیکن ادا کہاں سے ہوا، فراہم کہاں سے ہوا؟ مہر کی رقم سے،
جو کہ ادا کی گئی اور اسی سے ضروریات فراہم کی گئیں. تو جہیز لعنت نہیں، سنت رسول ہے، لیکن تیار کیسے ہوگا؟ مہر ہی کی رقم سے. اگلی چیز، عقد اور رخصتی میں فاصلہ، یہ بھی اسلامی تاکید میں ہے، کیونکہ مانوس ہو جائیں. جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے عقد کے ذریعے محرم ہو جائیں اور پھر محرم بن کے ایک دوسرے سے مانوس ہو سکیں. اور شہزادی کونین کے رخصتی کے لیے ایسا ہوا کہ آپ کے بھائی نے آپ سے سفارش کی، اے علی آپ کے عقد کو کئی دن گزر چکے، مہینہ گزر رہا ہے، کئی عرصہ گزر رہا ہے، تو آپ اپنی رخصتی کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتے؟ تو مولائے کائنات نے اپنی حیا کے بارے میں بیان کیا کہ حیا کے سبب میں یہ رسول سے نہیں کہہ پاتا. جب ازدواج رسول کو اس بات کی خبر ہوئی تو جا کے رسول سے سفارش کی کہ یا رسول خدا، علی حیا سے فرمائش نہیں کر رہے ہیں، آپ انتظام رخصتی کیجئے. تو عقد اور رخصتی میں فاصلہ رکھنا یہ بھی اسلامی طریقہ ہے، ایک ہی نشست میں دو کام نہ ہوں. اگلا طریقہ کہ شادی ایک خوشی کا موقع ہے جس کے اندر حسب حیثیت، بغیر افراط کیے، بغیر اسراف کیے، سجاوٹ، اہتمام، انتظام پسندیدہ ہے. رسول نے بھی شادی کی گیدرنگ کے لیے بی بی ام سلمہ کا، کیونکہ رسول کے تمام ازدواج کے حجرے الگ الگ تھے، رسول نے اس موقع کے لیے بی بی ام سلمہ کے حجرے کو پسند کیا، اسے آراستہ کیا گیا. یہ وہ مقام ہے جہاں مہمان خواتین تشریف لائیں گی اور دلہن کو سجا کر بٹھایا جائے گا. پہلے تو بی بی ام سلمہ کا حجرہ تیار کیا گیا اور اس کے بعد اب دلہن کو تیاری کی باری آئی. کہا جاتا ہے دلہن کے لیے لباس فاخرہ جنت سے آیا اور دلہن کو خوشبو سے سجایا گیا. خوشبو بھی جنتی تھی. اور کیسی جنت کی خوشبو تھی؟ جس وقت شہزادی کونین سے کہا گیا آپ کے پاس کوئی خوشبو ہے جس سے آپ کو معطر کیا جائے، شہزادی نے ایک خوشبو مہیا کی اور اپنی سجانے والی خواتین کو پیش کی کہ یہ میرے پاس خوشبو موجود ہے. جب اس کی خوشبو کو سونگھا گیا تو بڑی حیران کن تھی. پوچھا گیا کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ تو آپ نے بتایا جب واحیہ قلبی جناب جبرائیل علیہ السلام واحیہ قلبی کی شکل میں اکثر رسول کے پاس آتے تھے، تو جب واحیہ قلبی میرے بابا کے پاس آیا کرتے تھے تو ان کی آمد پر میں اپنے بابا کے کہنے پر مسند بچھایا کرتی تھی، ایک چادر بچھا دیا کرتی تھی، مسند پر کچھ فرش لگا دیا کرتی تھی. تو جس وقت واحیہ قلبی آ کر بیٹھتے تھے تو ان کی آبا سے کچھ جھڑتا تھا اور رسول ارشاد فرماتے تھے ان کے اٹھ جانے کے بعد کہ اٹھا لو، کہ اس کو چن لو. پھر پتہ یہ لگا کہ یہ جبرائیل امین کے پروں سے جھڑنے والی جنت کا عنبر ہے. جناب سیدہ کونین کو جبریل کے پروں سے جنت کے عنبر سے آراستہ کیا گیا. ایک اور عطر تھا جو رسول کی اس دختر نے جب پیش کیا، خواتین حیران تھیں کہ ایسی خوشبو ہم نے پہلے نہیں سونگھی، اتنی معطر، اتنی خوشکن. تو آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا جب میرے بابا گرمی کی دوپہر میں تبلیغ کر کے واپس پلٹتے تھے ان کی پیشانی پر موتی کی طرح پسینہ نمودار ہوتا تھا. میں اپنے بابا کی پیشانی سے پسینے کو اتار کے شیشی میں بھر لیا کرتی تھی. یہ میرے بابا کے جسم کا عرق ہے جس کے آگے ہر خوشبو ہیچ ہے. یوں شہزادی رسول کی خوشبو، جنت کی خوشبو، جنت کے لباس کے ساتھ آراستہ ہو رہی ہیں. اب اگلی رسم کہ شادی پر کھانا کھلانا. کھانا سنت رسول ہے. عقد کے موقع پر ولیمہ دینا، اسلام میں کئی ولیمے مؤکد ہیں. حج کا، بچے کی ولادت پر عقیقے کا، نیا مکان بننے کا اور شادی کا، یہ 4 ولیمے مؤکد ہیں، یعنی تاکید کی گئی ہے کہ یہ کھانے کھلائے جائیں. اور رسول نے بھی اس کھانے کا انتظام کیا، لیکن ایک اور وضاحت ضروری ہے کہ رسول نے کیسے انتظام کیا؟ کہا اے علی شادی کے لیے گوشت اور روٹی کو مہیا کیجئے. مولائے کائنات نے حکم رسول پر جانور کو ذبح کیا اور پھر روٹیوں کا انتظام ہوا، ایک شرید شوربے والا سالن بنا،
روٹیاں مہیا ہوئیں، اور اس کے بعد مولائے کائنات اور رسول خدا نے کھجور اور خمیر کے ساتھ ہاتھوں سے مسل کر ایک حلوے کو تیار کیا، یعنی اپنے ہاتھ سے سویٹ ڈش تیار ہوئی، اور پھر کہا گیا اے علی جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر دیجئے کہ آج رسول کی بیٹی کی رخصتی ہے اور یہ دعوت ولیمہ ہے۔ 4000 مدینے کے مقیمین نے اس دعوت سے اس طرح سکھایا، ایک گوسفند میں اتنی برکت تھی کہ کھانے کو رومال سے ڈھک دیا جاتا تھا اور 10 کر کے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، لوگ 10 کر کے آتے تھے اور کھا کر چلے جاتے تھے، اور خوان اسی طرح بھرا رہتا تھا، یہاں تک کہ 4000 افراد نے تناول کیا، اور اس کے بعد 3 دن تک یہ کھانا کھایا گیا، ازواج رسول کو بھجوایا گیا، سہیلیوں کو بھجوایا گیا، علی اور شہزادی کونین کے لیے اس کھانے کو علیحدہ کر کے رکھا گیا کہ یہ دولہا دلہن کے گھر تک بھی پہنچایا جائے، اور آج بھی ہمارے گھر یہ ایک سنت پر عمل ہوتا ہے، جب رخصت ہوتی ہے لڑکی تو اس کے ساتھ کھانا جاتا ہے، بیٹی کے ساتھ کھانے کو بھیجا جاتا ہے۔ تو دلہن کا سنگھار بھی ہو چکا، کھانا بھی ہو چکا، بی بی جبرائیل کے لائے ہوئے حلے سے آراستہ ہو چکی ہیں، اور اب جب رخصتی کا وقت آیا تو رسول کا جو شہبہ نامی خچر ہے اس کو بھی رسول نے سجایا، آج بھی جو شادی کی گاڑی ہے اس کو تھوڑا بہت سجایا جاتا ہے، جس سے لگتا ہے یہ دولہا دلہن کی گاڑی ہے۔ یہ بھی ایک، اگر اس میں اسراف نہ ہو، یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے کہ رسول نے اپنے شہبہ نامی خچر پر اپنی چادر ڈالی، یعنی اسے دلہن کے بٹھانے کے قابل بنایا، پھر اس پر شہزادی کو سوار کرایا، سلمان فارسی نے لگام تھامی، اب بی بی ام سلمہ کے حجرے سے، یعنی وہ جگہ جہاں پر شادی ہوئی ہے وہاں سے اب رخصت ہو کے بی بی جا رہی ہیں، اور کس مکان کی طرف؟ جو مولائے کائنات نے مدینے کی مقامی بستی، تو اب شہر بڑھ چکا ہے لیکن گزشتہ تاریخ میں جو مدینے کا ایک چھوٹا رقبہ تھا، اس وقت کے مدینے سے آبادی سے تھوڑے فاصلے پر عاریتاً ایک حجرے کا انتظام کیا، جس میں خوشبو کا انتظام تھا، مسند تھا، کھوٹیاں تھیں، یعنی جب دلہن آئے تو اس میں چیزوں کے رکھنے کی، بیٹھنے کے، دلہن کے لیٹنے کی جگہ موجود ہے۔ اب اس حجرے کی طرف شہزادی کو اس طرح سے رخصت کیا جا رہا ہے کہ سلمان فارسی نے ناخے کی مہار تھامی ہوئی ہے، رسول پیچھے پیچھے ہیں، اور قدموں کی چاپ سنائی دی، اور رسول نے رک کر کہا جبرائیل 70,000 فرشتے لے کر آ گئے، تکبیر بلند ہوئی، تھوڑی دیر بعد پھر قدموں کی چاپ ہوئی، ارشاد فرمایا میکائیل 70,000 فرشتے لے کر وارد ہو گئے ہیں، تکبیر بلند ہوئی، اسی طرح اسرافیل 70,000 فرشتے لے کر نازل ہو گئے، تکبیر بلند ہوئی۔ اس موقع پر جبرائیل نے ناخے کی رسول کی سواری کی رکاب تھامی، تو جبرائیل کی تکبیر پر اسرافیل نے اور پھر میکائیل نے تکبیریں بلند کی، اور ان کے بعد جو 70,000 ملائک اترے تھے سب نے تکبیریں بلند کی، اور آج یہ کشف الغمہ کتاب کی روایت ہے، اور آج بھی دلہن کی رخصتی پر جو اذان کہی جاتی ہے یہ اسی اسلامی سنت کا احیاء ہے کہ تکبیروں کی گونج میں دلہن کو رخصت کیا جائے۔ اب جس کمرے کو امام علی نے تیار کیا تھا تو یہ بھی ایک اسلامی رسم ہے کہ جہاں دلہن جائے اسے سجایا جائے، اسے آراستہ کیا جائے، دلہن کے خیر مقدم کا انتظام کیا جائے۔ کہتے ہیں علی نے حجرے میں باریک نرم ریت بچھائی، گویا وہ خوشبودار ریت اور گھاس کا جو فرش بچھایا گیا، جیسے کہا جائے آج ایک سینٹڈ کارپیٹ بچھا دیا گیا۔ پھر مینڈھے کی کھال کا بستر تھا، یعنی وہ گدا تھا جس میں کھجور کے پتوں کا بھوسا بھرا ہوا تھا، لیف خرما بھری ہوئی تھی، مینڈھے کی کھال تھی، ادھر تکیا تھا، دیوار میں کھوٹیاں ٹانگی گئیں، جس مکان سے آغاز ہونا تھا اس مقام پہ کہا جاتا ہے جہاں ایک مسند بچھی تھی، جب دلہن کو لا کر مسند پر بٹھایا گیا، کہتے ہیں شہزادی کونین اس مقام سے کھڑی ہوئی اور اپنی ساس جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کو اس مسند پر بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ
گھر کی محترم اور سردار کے لیے مقام ہے، اور آپ کے ہوتے سردار میں نہیں، آپ ہیں اس مکان کی۔ یوں اسلامی روایت ایک اور سامنے آ گئی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں والدین کے حقوق ذاتی ہیں، صرف شوہر کے والدین کے حقوق نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اخلاق اور اسلام ملا جلا ہے۔ شہزادی نے سیرت پر عمل کیا اور پہلے ہی دن بتایا کہ آپ اس گھر کی سردار ہیں، اور اس مقام پر آپ کو تشریف فرما کیا۔ پھر جب یہ یہاں سے سب کو واپسی کا حکم دیا گیا اور دیکھا اسما یہاں سے نہیں گئی ہیں، رسول نے سوال کیا، ہے اسما آپ یہاں سے تشریف نہیں لے گئی؟ کیا آپ نے میرا حکم نہیں سنا؟ تو اسما نے ارشاد فرمایا، اے رسول خدا، جس وقت ختیجہ کا آخری وقت تھا میں ان کے پاس موجود تھی، اور اس موقع پر میں نے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اداس پایا تھا، اور میں نے سبب پوچھا تھا۔ جب آپ نے جنت کی بشارت دے دی، آپ نے اپنا لباس دے دیا، پھر بھی سیدہ غمگین تھی، اور انہوں نے سبب بتایا کہ اے اسما، اپنی کمسن دختر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ ہر بیٹی کو ایک وقت ماں کی ضرورت پڑتی ہے، عقد کے موقع پر بیٹیوں کو ماں کی ضرورت رہتی ہے، اس وقت میری بیٹی کا کون ساتھ دے گا؟ تو اسما کہتی ہیں میں نے اس وقت آگے بڑھ کر جناب ختیجہ کے غم کو دور کیا کہ آپ غم نہ کھائیے، اگر مہلت اور توفیق ملی تو میں آپ کی بیٹی کے لیے آپ کی نیابت میں یہ امور انجام دوں گی۔ رسول نے سنا، دعا دی اور حجرے سے باہر نکل آئے۔ اور اگلا دن جب رسول تشریف لائے ہیں اور سوال کیا ہے، ذرا سوچئے رسول کو اپنی بیٹی پر کتنا اعتماد ہے جو یہ سوال کیا، اے علی، آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کتنا اعتماد ہے رسول کے سوال میں، ورنہ کوئی بھی باپ اپنی کمسن دختر کے بارے میں اگلے ہی دن جا کر یہ سوال کرے۔ ہو سکتا ہے کہ داماد کو کوئی چیز ناپسند آئی ہو، لیکن دیکھیے سوال کرنے والا اس ذات کے بارے میں کتنا با اعتماد تھا کہ یہ وہ شہزادی ہے جس کی مثال نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، یہ مثالیں قائم کرنے والی بیوی ہے۔ اور مولا نے جواب بھی ایسا ہی دیا کہ میں نے اطاعت خدا میں ان کو بہترین مددگار پایا۔ یوں پہلا خانوادہ جس کی دونوں طرفیں معصوم اور معصومہ ہیں، وہ وجود پا گیا، اور پھر زندگی کا سفر آگے بڑھا۔ خداوند عالم سے اس موقع پر 10 دعائیں، اے خدا اس پاکیزہ شادی جس کو ہر شادی میں دہرایا جاتا ہے، مومنین کے گھر میں جب شادی ہو ہم اسی شادی کا ذکر کرتے ہیں، اے خدا ہر مومن کے گھر میں خوشی کا یہ موقع لا، ایک تو صاحب اولاد بنا اور دوسرے اولاد کو نیک گھر نیک بر عنایت فرما، بہترین داماد اور بہترین بہویں نصیب فرما۔ خدا اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھر میں مطیع فرزند اور دختر عنایت فرما، اور بر وقت ان کے رشتوں کا انتظام فرما، اور ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما، اور انہیں صاحب اولاد فرما۔ خداوند عالم اس نیک تاریخ کے صدقے میں ہماری حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ بخیر ایمان کے ساتھ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کو سر نگوں قرار دے، قلب امام کو ہم سے خوشنود قرار دے، ظہور امام میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے انصار اور اعوان میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ التماس دعا، خدا حافظ، اللہم اجل لولیک الفرج۔